السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم وہ بد نصیب قوم ٹھہرے کہ جن کی نہ دنیا ہی نظر آتی ہے اور نہ آخرت۔ ہمارا تعلق اس شخصیت سے ہے جس شخصیت نے انسان کو اس کی حیثیت اور شخصیت سے آگاہ کیا، انسان کو بتایا کہ تم کیا ہو اور تم اپنے اعمال کے سبب کہاں پہ گرے ہو۔ اس کا یہ گرنا، اس کی یہ زندگی جو اس کے لیے وجہ آر ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، جینے کا طریقہ اور سلیقہ دیا۔ قرآن نے جس کی رہنمائی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنے کردار سے وضاحت کی اور بتایا کہ انسان اس دنیا میں کس قسم کی زندگی بسر کرے تو اس کی عاقبت بہترین بن سکتی ہے، باوقار بن سکتی ہے، جس زندگی پہ انسان ناز کر سکتا ہے، مان کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا۔ اس زندگی کے مختلف رخ اور مختلف کردار جو انسان کو اللہ کے نزدیک محبوب مقبول بناتے ہیں اور معتوب اور مغضوب بناتے ہیں۔ کردار ہی انسان کا ایک بنیادی چیز ہے جو اس کو اعلیٰ و افضل بناتا ہے، اور کردار ہی اس کو زمین پہ گراتا ہے، بلکہ زمین کی نقبتوں پہ گراتا ہے۔ قرآن نے اس کردار کو بہترین بنانے کے لیے جس کی بنیاد پہ انسان کی عاقبت بن جائے، وہ اعلیٰ و عرفہ مقام اس کو مل جائے جس اعلیٰ و عرفہ مقام سے اس کو نکالا گیا تھا۔ ایک کردار ہے قرآن کی صورت میں اور محمد الرسول اللہ کی صورت میں۔ نبی کائنات نے انسانی زندگی کے ہر رخ پہ وضاحت کی ہے اور اس کا آئینہ انسان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ انسان کو اس میں دیکھ کے اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ اس کی عاقبت محفوظ ہو جائے، اس کے لیے سبب رحمت بن جائے۔ یہاں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے انسانی زندگی کے اس رخ کا جو انسان کو اللہ سے بہت دور لے جاتا ہے، دین سے بیگانہ کر دیتا ہے، اللہ سے ناشنا کر دیتا ہے۔
اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اس مقام پہ کہ کس طرح انسان اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور کس طرح انسان اپنے اللہ کا مقبول بن سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ ان انسانوں سے مخاطب ہوں گے، تمام انسان جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کر کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ جو احکامات خداوندی سے بغاوت کرتے ہیں، سب انسان اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اللہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں انہیں کہ انسانوں، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں تھی بلکہ تمہارے لیے جنت تخلیق دی تھی، اور اس کے تخلیق دینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اس جنت کی رونق بنے۔ تمہارے بابا نے تھوڑی سی غلطی کی جس سے تم جنت سے محروم ہو گئے۔ اب دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرنی ہے کہ اللہ تم پہ راضی ہو جائیں۔ بہت سارے رخ انسانی زندگی کے جس پہ ہم بحث کرتے چلے آئے، آج ایک یہ رخ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور لوگ حاضر ہوں گے تو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ انسانوں، اپنی بد نصیبی کا اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ تم نے دنیا کی لذت کو حاصل کر کے آرام و سکون کو حاصل کر لیا، اور دنیاوی لذت، آرام و سکون حاصل کر کے تم نے آخرت کی لذت کو کھو دیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس کا مقصود یہ نہیں تھا کہ تم اس کی بنا پہ، دولت کی بنا پہ، جاگیر کی بنا پہ، مال و زر کی بنا پہ ایسی زندگی بسر کرو جو احکامات خداوندی سے بغاوت ہو، بلکہ فرمایا دنیاوی لذتوں کی طرف دھیان نہ دو، دنیاوی عیش و طرب کی طرف نہ دیکھو۔ دنیا میں لذت حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایسی زندگی بسر کرنا پڑے گی جو آخرت کی لذت سے تمہیں محروم کر دے گی۔ اصل لذت تو جنت کی ہے جہاں سے تم نکالے ہوئے تھے، اس کو نہ بھول جانا۔ دنیا کی لذت حاصل کرتے ہوئے اتنا مصروف ہو جاؤ کہ تم اصل کو بھول جاؤ۔ اور آج ہم تمام انسان، وہ مومن مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اللہ کے اس حکم کے مطابق بہت دور چلے گئے اس مقصد سے جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا۔ ہم دنیا میں کھو گئے۔ اس دنیا میں کھوئے ہوئے انسانوں کو یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول اللہ کو بھیجا، اور پھر سارے انبیاء، سارے رسول اللہ میں جو افضل ترین انسان تھا، اللہ نے مسلمان کے دامن میں اس کو رکھا، جس نے اللہ کے احکامات ہی نہیں پہنچائے بلکہ اپنے کردار سے ثابت کیا کہ جو میں کہتا ہوں وہی انسان اپنائے گا تو وہ کامیاب و کامران ہے۔ اس کردار کو تمہارے سامنے میں اپناتا ہوں
اور تمہیں کہتا ہوں اسی کردار کے اپنانے سے میں اللہ کا محبوب بن سکتا ہوں، اور تم بھی اسی کردار کو اپناؤ تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، واللہ ورنہ اللہ کے مغضوب، مطرود اور اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤ گے۔ وہ کیا کہ لذت و خواہشات دنیا تمہیں عاقبت کی کامیابی سے محروم کر دیتے ہیں۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں یوں مصروف نہ ہو جاؤ کہ عاقبت ہی بھول جائے۔ تمہاری زندگی کیسی ہو، تم سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، جاگیردار ہو، تمہاری حیثیت جو بھی ہے، اللہ تمہیں اپنا مطیع و منقاد دیکھنا چاہتا ہے، اور سب کچھ کے باوجود ایسی زندگی بسر کرنا اللہ کو محبوب ہے کہ جس میں تمہاری زندگی میں کبھی کہیں تکبر نہ آئے، نخوت نہ آئے، انانیت نہ آئے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کو زہد کی تلقین کی تو زہد کو اپنا کے محمد رسول اللہ نے اپنی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی کہ سب کچھ کے باوجود اپنے اللہ کی رضا کے لیے ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے کردار میں اللہ کا خوف نظر آتا ہو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب و مقبول تھے کہ اللہ نے فرشتہ بھیج کے کہا، جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے خطبہ میں، کہ یا محمد اگر چاہو تو یہ پہاڑ تمہارے لیے سونے کے بنا دیے جائیں، زمین تمہارے لیے سونے کی بنا دی جائے اگر تم چاہو۔ کائنات کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ محمد کو دنیا نہیں آخرت کی ضرورت ہے، اور یہی کردار نبی رحمت محمد رسول اللہ نے۔ سیدہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دودھ پیش کیا گیا شہد ڈال کے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ کے نبی نے پیچھے اٹھا دیا، فرمایا دو پینے کی چیزیں ملا دی اور 2 سالن ملا دیے ایک برتن میں، لے جاؤ ان کو۔ عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی ہوئی، ارشاد فرمایا کہ میں ان کو حرام نہیں کہتا، یعنی اگر آدمی لذت کے لیے 2 یا 3 چیزیں بھی ملا کے کھاتا یا پیتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں حرام نہیں کہتا۔ آقا تو پھر آپ نے اس کو پیچھے کیوں کر دیا ہے، پینے سے انکار کیوں کر دیا ہے اگر یہ حرام نہیں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اس کو میں اس لیے پیچھے کرتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن اللہ مجھے کھانے پینے کے متعلق مجھ سے حساب کرتا رہے اور کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تو سب کچھ دنیا میں کھا لیا ہے، اب کیا مانگتے ہیں؟ تصور نبی رحمت محمد رسول اس فرمان سے عائشہ میں اللہ کے حضور عاجزی کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ کے حضور فروتنی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرے گا، اور جو تکبر کرے گا اللہ کے سامنے اللہ ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ محبوب رکھے گا اس شخص کو جو موت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ فرمایا جو موت کو یاد کرنے والا ہے وہ کبھی بغاوت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور محمد کی دنیا میں آمد کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دنیا میں مال و زر میں یوں نہ کھو جاؤ، عیش و طرب میں یوں نہ کھو جاؤ کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟
آقا نے ہمیں جو زندگی دکھائی ہے اصل میں دیکھنے والی وہ چیز ہے. تو اگر کائنات کے آقا چاہتے تو سارے انسانوں سے بڑھ کے دولت مند بن سکتے تھے, جاگیردار بن سکتے تھے, دولت ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی, لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تو ایک لمحہ کے لیے اپنے گھر میں چند سکے گوارا نہیں کرتے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبات میں, چند سکے, اور کونین کے آقا کی ساری رات پریشان نکلی جب نبی کائنات محمد رسول اللہ کے گھر میں چند درہم گھر میں نبی رحمت کہے. اللہ کیسے محبوب کو بھیجا ہے اور کیسے رہنما کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم گئے لوگ, چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے. یہ پیش نگاہ ہے چیز جو میں نے پہلے بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر لگا ہوتا تھا. اللہ کے نبی ساری دولت تقسیم کر کے اٹھتے, چادر کو جھاڑتے, کہتے اللہ جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جا رہا ہوں. یہ محمد رسول اللہ ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے. جب اندر داخل ہوئے, کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے کھجوریں چننا شروع کی. اللہ کے نبی چن رہے ہیں کھجوریں اور کھا رہے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ تم کیوں نہیں کھاتے, کھاؤ کھجوریں. اللہ کے نبی مجھے حاجت نہیں, اللہ کے نبی مجھے کھانے کی طلب نہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے مجھے تو طلب ہے, 4 صبح ہو گئی ہیں محمد نے کچھ کھا کے نہیں دیکھا. کھجوریں کھا رہے ہیں, قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا, اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا, کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے, اور گھر میں بوریا کا بستر بچا ہوا. اس کائنات میں ایسا رہنما جس رہنما نے انسانیت کو آگاہ کیا, انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا, اگر کوئی تاجدار رہنما کائنات میں نظر آتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. انسان کو انسان بنا دیا اور انسانیت سے آگاہ کر دیا. لاکھوں روپے غرباء میں تقسیم کرنے والا اللہ کا محبوب 4 دن سے بھوکا ہے اور کھجوریں کھاتے ہوئے کہتا ہے مجھے تو حاجت ہے اس لیے کہ 4 صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا. عبداللہ حیران ہے. ارشاد فرمایا عبداللہ اگر میں اللہ سے دعا کروں تو کیس و کسرا جیسی سلطنت اللہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے, لیکن محمد اس کے لیے دعا نہیں کرتا. عبداللہ وہ وقت کیسا ہوگا جس کو تو دیکھے گا اور لوگ سال سال کا کھانے پینے کا سامان اپنے گھر میں جمع کر کے رکھا کریں گے. فرمایا اللہ سے یقین اور اعتماد اٹھ گیا ہوگا. عبداللہ کہتے ہیں ابھی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور ہم باغ سے نکلے نہیں کہ آسمان سے جبریل آئے. وَقَائِمْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا انسانوں اس بات کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو, بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو اپنے رزق کو اکٹھا نہیں کرتے, اللہ ان کے رزق کا ذمہ دار ہے, ان کو بھی دیتا ہے تمہیں بھی دیتا ہے. میں تمہیں اکٹھا کر کر کے کیوں رکھتے ہو؟ اللہ سے اعتماد اٹھ گیا. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا عبداللہ ایسا دن آئے گا لوگ جمع کر کر کے رکھیں گے, اللہ سے اعتماد اٹھ جائے گا ان لوگ. دیکھیں اپنے کردار پر.
ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ ہے، لیکن کردار وہ نہیں جو محمد کریم پیدا کرنا چاہتے تھے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمع کر کر کے رکھیں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی شخص ایسا نہیں الا ماشاء اللہ جس کے گھر میں گندم نہ ہو، جس کے گھر میں چاول نہ ہو۔ ہونے چاہیے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا تھا میں حرام نہیں کہتا، لیکن عبداللہ اللہ پہ اعتماد کامل ہونا چاہیے، اور لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہو، کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا نہ ہو، اور ایک آدمی اپنے پاس چاول بھی سنبھال کے رکھتا ہے، گندم بھی سنبھال کے رکھتا ہے، فرمایا وہ رب پہ اعتماد نہیں رکھتا۔ اس کا خیال ہے اگر اس نے کوشش کر کے جمع نہ کیا تو کل کو وہ بھوکا مر سکتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ پہ اعتماد کے ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ اور عبداللہ کیا حال ہوگا جب تو یہ دور پائے گا کہ لوگ اپنے کھانے کے لیے چیزیں جمع کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے پہلے عرض کیا ہے کہ منع نہیں کیا، لیکن ارشاد فرمایا ہے کہ عدم اعتماد اپنے اللہ پہ نہ کرو۔ یہ تصور دیا نبی کائنات محمد رسول اللہ، اور اصحاب رسول نے اس تصور کو اپنایا۔ بارہا عرض کرتا ہوں کہ ان موضوعات کا مقصد یہ نہیں کہ لچھے دار باتیں سنائی جائیں کہ فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، بلکہ مقصود اس کا یہ ہے کہ اللہ کے بندو کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، رسول اللہ کو قائد مانتے ہو، لیکن محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں تم کرتے۔ اللہ نے کسوٹی قرار دیا تھا، آمنو کما آمن الناس، ایمان کا اظہار اس طرح کرو جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کا کردار اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنایا، اور اللہ نے گارنٹی دی کہ محمد جس نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے میں نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ صحابہ کو محض بیعت کرنے پہ وارث نہیں بنایا، مقصد کردار تھا محمد رسول اللہ، اور وہ کردار دیا محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کہ کوئی آج ہمیں دے نہیں سکتا الا ماشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ پہ ایسا اعتماد رکھنے والا ہو، ایسا یقین رکھنے والا ہو کہ اس کے سامنے کوئی چیز نہ ہو اور کسی چیز کا خوف نہ ہو، وہ اللہ کا ایسا بندہ ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جب یہ کردار محمد رسول دیکھا تو انہوں نے اس کردار کو اپنایا۔ اللہ کی قسم لاکھوں پتی صحابہ محمد رسول کے اس کردار کو اپناتے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا ان کا کردار صحابہ کا کہ کس طرح ان کے دل میں خوف تھا اللہ کا، اور یہ کردار، یہ زندگی کا رخ کہ آدمی زہد کو اختیار کرے، مال و زر ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، عیش و عشرت کے سامان مہیا ہونے کے باوجود، جو اپنے اللہ سے ڈر کے اس سوچ پہ زندگی بسر کرتا ہے کہ دنیا کی لذت نہیں، میں آخرت کی لذت چاہتا ہوں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اللہ نے ان کے لیے وقف کر دی، اور تم ان لذات کو کیا سمجھو جو لذت جنت میں ملے گی انسان کو۔ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی طلب کیا کہ یار پانی دو، پانی کی طلب ہے خلیفہ رسول کو۔ ایک شخص بڑا، اس نے پانی میں شہد ملا کے دے دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ کو پانی کی طلب ہوئی، ساتھی اٹھا، اس نے پانی میں شہد ملا کے ابی بکر صدیق کو پیش کیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ابی بکر صدیق نے پکڑا ہاتھ میں، نگاہ پڑی، منہ کے قریب نہیں گیا گلاس پیالہ کہ اللہ کے نبی کے اس محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر روتا ہے، کہتے ہیں اتنا بلا
لگ کے رویا کہ ہم نے سمجھا ابو بکر کو آج کچھ ہو جائے گا. رو رو کے ہلکان ہو گئے, داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. جب رونا ختم ہوا, ساتھی پوچھتے ہیں خلیفہ رسول, بظاہر اس رونے کا سبب نہیں تھا, آپ کیوں روئے ہیں؟ آنکھوں میں پھر آنسو جاری ہوئے, پھر روئے کہ سبب کیا ہے؟ سبب بتاتے ہیں. فرمایا ایک دفعہ میں اپنے آقا کے ساتھ تھا کہ میں نے دیکھا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ یوں اپنے ہاتھ کو کرتے ہیں جس طرح کسی کو پیچھے کیا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ ہے کچھ نہیں, میں پریشان ہوا. اللہ کے نبی سے پوچھا آقا آپ کس کو پیچھے کر رہے تو میں تو کچھ نہیں دیکھ رہا تھا. فرمایا ابو بکر میرے پاس دنیا آئی تھی, میں نے کہا بھاگ جا, تیری محمد کو ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تباہ ہو جا. ابو بکر وہ دنیا چلے گئی, لیکن جاتے ہوئے مجھے کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو میرا غلبہ نہ ہو سکا, آپ کے آنے والوں پہ میرا غلبہ ہو جائے گا. دنیا نے کہا کہ آقا تیری قوم تیری ملت تجھ کو ماننے والے دنیا میں ایسے کھو جائیں گے کہ آخرت بھول جائے گی, اس طرح ان پہ مسلط ہو جاؤں گی. اگر آپ بچ گئے ہیں تو آپ کے پیچھے آنے والے میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکیں گے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ بات ہے جس کو نبی کائنات محمد رسول اللہ نے صدیق اکبر کو کہا اور ارشاد فرمایا تھا تمہارے پاس ایک بات میری پہنچ جائے آگے پہنچاؤ, جو میری بات کو آگے نہیں پہنچائے گا قیامت کے دن مجرم بنا کے اٹھایا جائے گا. بلغوا انی ولو آیا, فرمایا ایک بات بھی تو تم تک پہنچی ہے وہ آگے پہنچو. صدیق اکبر روتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ ابو بکر تو نے محمد کا راستہ چھوڑ دیا ہے, کہیں تجھ پہ دنیا غالب تو نہیں آ گئی کہ پانی میں شہد بنا کے, پانی میں شہد ڈال کے شربت بنا کے تو پی رہا ہے. دنیا نے جو وہ کہا تھا کہیں دنیا تجھ پہ غالب تو نہیں آ گئی. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سوچ, ایک تصور تھا. یہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر نے کبھی شربت نہیں پیا تھا, یہ نہیں ہے کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ اچھا کھایا پیا نہیں کرتے تھے, کونین کے آقا کے سامنے کھاتے پیتے تھے, اچھا کھاتے پیتے تھے. لیکن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ یہ تھا کہ کھاؤ لیکن اپنے اللہ کو نہ بھولو. اللہ نے تمہیں دیا ہے. میں نے عرض کیا تھا ایک خطبہ جمعہ میں کہ فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے گندے ہیں, پھٹے ہوئے, سر کے بال بکھرے ہوئے, آگے جا کے درہ مارتے اس کو. امیر المومنین میری خطا کیا ہے, آپ نے مجھے درہ کیوں مارا ہے؟ ارشاد فرمایا تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے, چاہیے کہ تجھ سے اللہ کی نعمت کا اظہار ہو کہ اللہ نے تجھے دیا ہو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دولت کو اکٹھا نہ کرو, بلکہ کہتا ہے دولت کو اس لیے اکٹھا نہ کرو کہ یہ صرف تمہاری ہے, اگر یہ تمہارے پاس نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. فرمایا کچھ نہیں, اپنے اللہ پہ اعتماد و یقین پیدا کرو, اللہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ گلہ کرتے ہیں انسان سے کہ یہ کیسا انسان ہے. میرے محبوب ان کو کہو اور تم ساری کائنات کی افضل مخلوق ہو کے بھی اللہ پہ اتنا اعتماد نہیں کرتے ہو جتنی چڑیا اور کوے اعتماد کرتے ہیں. تغدو خماسن وتروح بطان, فرمایا صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. تم اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے.
اللہ نے کہا ان کو اعتماد سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ زہد کی زندگی بسر کرنا، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا، اس لیے اعلیٰ بالا کھانے نہ کھانا کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ کو جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اس میں فرمایا تھوڑا سا اپنے اندر انقلاب، تھوڑا سا انقلاب۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا یہ صحابی ایک گلاس پہ پانی اور شہد ملا ہوا دیکھ کے رو رو کے ہلکان ہو جاتا ہے۔ اس کا کردار کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ صدیقہ کے گھر گئے، اماں کہتی ہیں کہ میں نے نیا کپڑا پہنا، عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیا کپڑا پہن کے میں اپنے کپڑے کو دیکھتی ہوں ایسے کر کے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا دیکھتے ہو؟ اللہ تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا۔ سبب ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیاوی زندگی کی زینت میں پڑ کے فخر محسوس کرے، عرش کا رب اس سے ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اپنے بابا کی یہ بات سنی، قمیص بدلی، اس کو صدقہ کر دیا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقہ تیرے گناہ کے لیے کفایت کر جائے، وگرنہ جب تک آدمی زینت میں مصروف رہ کے ایسی زندگی بسر کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ صدقہ کرنے پہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ یہ کون ہے؟ وہ صدیق جو لاکھوں نہیں کروڑ پتی تھا، اس نے ساری جائیداد کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، مسکینوں، یتیموں، بے افغان میں دولت کو تقسیم کر دیا، اور شہد والا پانی پیتے ہوئے روتا ہے کہ میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا دنیا تمہاری طرف بڑھے گی، اور دنیا کہتی ہے کہ میں ان کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گی۔ کہیں دنیا نے مجھے کنٹرول میں تو نہیں کر لیا؟ ایک شہد اور پانی کا گلاس، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا صحابی، وہ تو فرمائے۔ اب مقصد یہ نہیں کہ یہ بتلایا جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، مقصد یہ ہے کہ نہ کردار ہمارا آقا جیسا ہو سکتا ہے، نہ آقا کے صحابہ جیسا ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اللہ کو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے۔ کیسی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے۔ یہ تصور، یہ زندگی، یہ خیالات مسلمان کے خیالات نہیں، محمد الرسول اللہ نے کچھ اور بتایا ہوا ہے۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بصرہ کی مسجد میں، حسن بصری کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر فاروق کے زہد کی باتیں کرتے ہیں کہ کتنے زاہد تھے۔ کیا یہ دولت سے محروم لوگ تھے؟ مال و زر سے محروم تھے؟ نہیں، مال و زر لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ان کی زندگی بسر کرنے کا انداز کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں اور اگر کامیاب و کامران زندگی بسر کرنی ہے تو محمد کے صحابہ کا کردار اپناؤ۔ اور یہی اس کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی کردار، کوئی عمل انسان کے کام قیامت کو نہیں آئے گا جو محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، ان کے کردار کے مطابق نہیں ہوگا۔ دنیا جہان میں کامیابی کا سبب محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنانا، اور صحابہ نے یوں سنت کو اپنایا ہے کہ آدمی اپنے دانتوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران۔ احنف بن قیس کہتے ہیں، حسن بصری روایت بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق ایسے زاہد تھے کہ میں نے ایسا زاہد کوئی نہیں دیکھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کہتے ہمیں عراق کی طرف بھیجا،
جنگ کے لیے. وہاں کے فتوحات ہوئیں، لمبی چوڑی فتوحات. چاندی وہاں ہمیں ملی. اس چاندی کے ہم نے اپنا لباس بنائے، یعنی لباس میں چاندی کو استعمال کیا محمد رسول اللہ کے صحابہ نے اور تابعین نے جو جنگ کے لیے راہ گئے ہوئے تھے. فتوحات ہوئیں. فاروق کو خوشخبری پہ خوشخبری ملتی ہے کہ مسلمان مجاہد تاراج کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچم لہرا رہے ہیں اور لوگوں سے زمین چھین چھین کے محمد کے دامن سے وابستہ کر رہے ہیں. مجاہد جہاد کر رہے ہیں. وہ مجاہد جب جہاد سے واپس آئے تو ان کے لباس کیسے تھے؟ وہ چاندی جو وہاں سے ملی تھی اپنے لباس میں شامل کی ہوئی. بڑے فخر سے آئے کہ امیر المومنین اٹھ کے ملیں گے، پیشانی چومیں گے، استقبال کریں گے. لیکن جب امیر المومنین کے پاس آئے، امیر المومنین نے دیکھا تو نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. مجاہد پریشان ہو گئے. عراق کو تاراج کرنے والے، اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال کرنے والے اور زمین چھین کے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کرنے والے، صحابہ پریشان ہو گئے. اس نفرت کا اظہار، پریشان ہوئے. مسجد میں گئے، عبداللہ بن عمر وہاں تھے. کہنے لگے عبداللہ آج تمہارے باپ کے رویہ سے بہت پریشانی ہوئی. ان کے کہنے پہ ہم نے عراق کو پامال کیا، فتوحات کی، غنیمت کا مال لائے، لیکن تیرے بابا کی جبین پہ تیوڑیاں پڑ گئی ہمیں دیکھ کے. کپڑے وہی پہنے ہوئے تھے. ارشاد فرمایا میرے بابا کا ناراض ہونے کا اور کوئی سبب نہیں، بابا نے تم پہ وہ لباس دیکھا ہے جو محمد رسول اللہ کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا، واپس گھر گئے. سارے مجاہد اپنے کپڑے بدل کے وہ کپڑے پہنے جو محمد رسول اللہ کے سامنے پہنا کرتے تھے. جب ترہ امتیاز تھا صحابہ کا، عمر فاروق نے دیکھا، اٹھ کے آگے بڑھتے ہیں، ہر مجاہد کو سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سب کو اپنے پاس بٹھایا، دعائیں دی ان کو، مرحبا کہا انہیں. جو وہ زرق برق کپڑے اتار کے عمر فاروق کے پاس آئے تھے، غنیمت کا مال فاروق اعظم کے سامنے رکھ دیا. عمر فاروق نے وہ سارا مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ دو بڑیاں بڑیاں چھابیاں بھی اس میں سے نکلی، ٹوکریاں. امیر المومنین نے جب ان ٹوکریوں سے کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ کھجور اور گھی وغیرہ کا حلوہ بنا ہوا مختلف رنگوں میں. کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے اس کو تھوڑا سا چکھا، کمال کی خوشبو، کمال کا ذائقہ. صحابہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم ان کھانوں کے لیے باپ بیٹے سے لڑے گا، بھائی بھائی کے لیے لڑے گا. سوچتے جائیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ تو نبی تھے، نبی کائنات کے یہ غلام کتنا فتین ذہن رکھتے ہیں. فرمایا وقت آنے والا ہے، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، صرف دولت کا رشتہ رہ جائے گا. ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ نہیں. جن لوگوں نے محمد رسول اللہ کے سامنے جام شہادت نوش کیا ہے، یہ حلوہ ان کی اولاد کو دے دو. مال غنیمت مجاہدین کو دیا، حلوہ ان کو دے دیا. اٹھے. احنف کہتے ہیں کہ ہم بھی فاروق اعظم کے پیچھے پیچھے اٹھے. وہ مجاہد جو لڑکے آئے تھے
انصار و مہاجرین بزرگوں کو کہتے ہیں کہ خدا را عمر فاروق کو سمجھاؤ، اور کیسر و کسریٰ کے تاج ان کی فوجوں نے اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیے، فاروق اپنے ہاتھوں سے اس غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن دیکھو مسلمانوں کا امیر خلیفہ جب مغرب و مشرق سے لوگ سفیر آتے ہیں، وہ عمر کو دیکھتے ہیں، اس کے جبہ میں 12 ٹانکے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو کہو اب تو مال غنیمت اتنا آ گیا کہ مسلمانوں میں کوئی غریب ہی نہیں رہا، امیر المومنین اب تو یہ جبہ بدل لو، اب تو کوئی اچھا جبہ پہن لو، اور کہو امیر المومنین کو کہ ایک لگن شام کو، ایک لگن صبح کو امیر المومنین کے دربار میں ہونی چاہیے، تاکہ مہاجرین بھی کھائیں اسے، امیر المومنین بھی کھائیں اور انصار بھی کھائیں۔ خلیفہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ٹانکے لگے ہوئے، کیا فاروق اعظم کے پاس پیسے نہیں تھے؟ انبار تھا دولت کا، جتنی غنیمت کسی دوسرے صحابی کو ملتی تھی وہی حصہ عمر فاروق کو ملتا تھا، لیکن عمر فاروق ایسا جبہ کیوں پہنے ہوتے ہیں جس میں ٹانکے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک اچھا کھانا آنا چاہیے جو صبح امیر المومنین کے پاس ہو، جو انصار آئیں وہ بھی کھائیں، جو مہاجر آئیں وہ بھی کھائیں۔ ایک لگن رات کو ہونا چاہیے، انصار بھی کھائیں، مہاجر بھی کھائیں، عمر فاروق بھی کھائیں۔ جاؤ امیر المومنین کو کہو تم کبار صحابہ ہو، تم نے رسول اللہ کی قیادت میں جہاد کیا ہے، امیر المومنین تمہاری بات مان لیں گے۔ کہنے لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا، چلو ایک شخص ہے جس کے پاس چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امیر المومنین اس کی بات مان لیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ علی المرتضیٰ کی بات فاروق اعظم نہیں ٹالیں گے، ان کے پاس چلو۔ صحابہ ان کے پاس آئے، آ کے عرض کیا علی کوئی بھی ایسا شخص اس وقت موجود نہیں جس کی بات عمر ایسے مانے جیسے تمہاری بات مانتے ہیں۔ کیا ہے؟ کہا جا کے کہو امیر المومنین اپنا یہ جبہ بدل لو اور کھانے پینے کا تھوڑا سا نظام بدل لو۔ جاؤ۔ علی المرتضیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم سوچنے کی باتیں ہیں، سننے کی نہیں، غور و فکر کی باتیں۔ لاکھوں درہم و دینار کا مالک جو کھا سکتا ہے سب کچھ، اور ناجائز نہیں، جائز، حرام نہیں، حلال۔ علی ان کے پاس جاؤ، علی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں نہیں اپنے اندر تاب رکھتا کہ عمر کو کہوں کہ دنیا کو اپنا لو۔ کیا مطلب؟ اور سبب کیا ہے؟ علی نے تو 20 بار دیکھا ہے علی کو سسکیاں، عمر کو سسکیاں بھرتے روتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اس دنیا سے بچا کے میری آخرت بنا دو۔ جو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، میں اس کو کس طرح دنیا کی دعوت دوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص وہ تھا جس نے سارا مال و زر اپنے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں لوٹا دیا تھا، ایسا لٹایا کہ جب مرنے لگا
تو ایک اونٹ، اسلحہ تھوڑا سا، تھوڑے سے نقد روپے، ساری جائیداد کیا تھا؟ معمولی انسان کے پاس بھی اس سے جائیداد زیادہ ہوتی ہے جتنی امیر المومنین عمر سے جائیداد نکلی. اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اللہ پہ شاکر ہوا. کھانا ایسا کھایا کہ ایسا کھانا کوئی دوسرا کھا نہیں سکتا. امیر المومنین کھانا کھا رہے، ایک دوست آیا، فرمایا کھاؤ. کہنے لگا امیر المومنین گنجائش نہیں ہے. فرمایا گنجائش ہے، اصل بات کہو. کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ جو تو کھانا کھاتا ہے وہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے. فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ میں ایسا کھانا نہیں کھا سکتا؟ میرے پاس سیم و زر نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں. اللہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ کہیں قیامت کو اللہ یہ نہ کہہ دے کہ عمر تو نے مزے کی ساری چیزیں دنیا میں کھا لی ہیں، اب تو مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. یہ تصور امیر المومنین، اور ایک صحابی کا نہیں، تمام صحابہ کا. اٹھے اپنے بیٹے کے گھر جاتے، عبداللہ کے گھر، دیکھا گوشت پڑا ہوا ہے. فرمایا عبداللہ یہ کیا ہے؟ عرض کی بابا آج میرا دل چاہا تھا گوشت کھانے کو، اس لیے یہ گوشت میں نے بازار سے خریدا ہے. امیر المومنین نے بیٹے کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جو تیرا دل چاہے گا وہ تو کرے گا. ایک انسان کے لیے یہی اسراف بڑا ہے جو تو کر رہا ہے. اور اسراف کیا ہے؟ لا تبذروا ان المبذرین اخوان الشیاطین. قرآن کہتا ہے صاف نہ کرو، اور فاروق نے کہا تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تیرا دل جو چاہتا ہے وہ تو کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ سوچ ہے ہم میں. اور وہ ایمان تھا، ایمان کا عروج تھا، وہ ایمان تھا جس ایمان کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کردار وہ اپناؤ جو محمد کے صحابہ کا کردار تھا. یوں ہی نہیں کہا، ترغیب دلاتے ہوئے اپنا کردار پیش کر کے کہ خود تو بھوکا رہ لیا محمد رسول اللہ نے اور دوسروں کو پیٹ بھر کے دیا. فرمایا کردار یہ اپناؤ، یہی کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ. ابو دردہ کے متعلق ایک روایت آتی کہ دو شخص ابو دردہ کے گھر گئے بطور مہمان. رات کو سردی کا وقت ہے، موسم سرد ہے. گئے، ابو دردہ نے گرم گرم کھانا انہیں پیش کیا، لیکن لحاف پیش نہیں کیے، موٹا کپڑا پیش نہیں کیا. آپس میں کہنے لگے یار عجیب بات ہے، اس گرم گرم کھانے کا کیا فائدہ اگر رات کو تن ڈھانکنے کے لیے لحاف نہیں ہے، رضائی نہیں ہے. ایک کہتا ہے میں تو محمد کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور کہوں گا، اس بات کا اظہار کروں گا کہ کھانے کا فائدہ کیا، رات ہمیں ٹھنڈ لگتی رہی ہے. گیا دروازے کے سامنے گیا، دیکھتا ہے کہ ابو دردہ بھی ویسے بیٹھے ہوئے، ان کی بیوی پہ بھی کوئی ایسا کپڑا نہیں جو قابل ذکر ہو سردی سے بچانے کے لیے. آ کے ساتھی کو کہتا ہے میرا خیال ہے جس طرح ہم نے رات بسر کی ہے ابو دردہ نے بھی ویسے بسر کی. ابو دردہ محمد رسول اللہ کے صحابی تھے، بڑے زیرک دانا. انہوں نے اس کے جھانکنے سے سمجھا کہ شاید یہ رات سو نہیں سکے، لحاف کی بنا پہ آئے. ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے ایک گھر آگے بھی ہے. ان کو مخاطب کیا کہ یہی گھر نہیں، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے،
اس کا اعتبار کیا ہے؟ ایک لمحہ کا بھی اعتماد نہیں اس دنیا کا. ایک قدم اٹھایا دوسرا اٹھا سکنا ہے کہ نہیں؟ ایک گھر آگے بھی ہے. ہم نے سارے لحاظ وغیرہ اپنے اس گھر میں منتقل کر دیے ہوئے. ابو دردہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، دولت مند تھا، مال و زر کا مالک تھا. سارا مال و زر اللہ کی رضا کے لیے یتیموں مسکینوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ ہم نے اپنے لحاظ اس گھر کے لیے منتقل کیے ہوئے. کہا ایک مشکل ترین گھاٹی ہے جس گھاٹی کو عبور کرتے ہوئے کم بوجھ والا آدمی زیادہ بوجھ والے آدمی سے اچھا رہے گا. سمجھو میری بات؟ ساتھی کہتے ہاں سمجھو. اللہ کے نبی کے صحابی کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں جتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں یہ اپنی دولت کا حساب اللہ کو دیں گے اور متوسط طبقہ غربا ان جاگیرداروں سے پہلے جنت کے وارث بن جائیں گے. یہ حساب دیں گے اپنے اللہ کے دربار. جتنا دولت مند ہے جتنا جاگیردار ہے وہ اللہ کے دربار میں اتنا ہی عرصہ کھڑا رہے گا اور وہ لوگ جنہوں نے غربت کی زندگی بسر کی وہ سالوں پہلے ان سے جنت میں داخل ہو جائیں. یہ تصور محمد رسول اللہ نے دیا تھا صحابہ، اور یہ صحابہ نے تصور اپنا ہوا تھا. کوئی غریب محتاج کی بات نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ہزاروں ڈالر تقسیم کرنے والے تشریف فرمائے. غلام آیا عراق سے آؤ حضور. فرمایا کب گئے تھے؟ کیا سے آنا ہوا؟ فلاں فلاں کام کے لیے گیا تھا حضور. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اپنے آقا کو مل لوں. اچھا ٹھیک ہے. کہنے لگا سرکار میں ایک تحفہ لایا ہوں اپنے لیے، ایک تحفہ عراق سے آپ کے لیے لایا ہوں. فرمایا وہ تحفہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک جوارش ہے. فرمایا جوارش وہ کیا ہوتی ہے؟ صحابی رسول نے آج تک جوارش کا نام ہی نہیں سنا ہوا تھا. وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے جب آدمی کھانا زیادہ کھا لے تو وہ جوارش کی ایک خوراک لے گا تو کھانا ہضم ہو جائے گا. عبداللہ مسکرائے. ارشاد فرمایا عبداللہ نے 40 سال سے آج تک پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں. یہ لاکھوں کا مالک ہے اس کے پاس، ان کے پاس ہے، دولت موجود ہے، لیکن کھاتا اتنا ہے کہ کہیں اللہ یہ نہ کہے کہ عبداللہ تو نے تو ساری لذت دنیا میں ہی حاصل کر لی ہے، آپ کیا لذت ڈھونڈ رہے ہو؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت کی لذت پانے کے لیے دنیا کی لذت سے اپنے دامن کو بچاؤ. پھر سنے میں نے جو ابتدا میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے اس کو حرام نہیں کہا، لیکن فرمایا میں اس لیے یہ کھاتا پیتا نہیں کہ قیامت کے دن مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑے کہ لذت تو نے ساری دنیا میں حاصل کر لی. اللہ کے نبی بھی کھایا، بھی پسند تھا، اللہ گوشت پسند تھا، ران اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھی، صحابہ شوق سے بھیجتے، محمد کریم شوق سے کھاتے. کھانا حرام نہیں، لیکن اس دولت کو اس انداز سے سمیٹنا ناپسند ہے کہ لوگ حاجت مند ہوں اور یہ اپنے پاس جمع رکھ کے بیٹھا رہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں دی ہوئی دولت تمہاری نہیں، تمہارے رشتہ داروں کی بھی ہے، دوست و احباب کی ہے اور لوگوں کی بھی ہے. دو گے تو اللہ کے ہاں کامیاب و کامران، وگرنہ دولت آئی کہاں سے، خرچ کہاں کی؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کا جواب قیامت کو دینا ہے.
اس جواب کو دینے کے لیے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تیاری فرما لو، اللہ ہمیں اس طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ نے کی۔ اگر کردار ایسا بن گیا تو دنیا بھی جنت اور وہاں بھی جنت۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔